بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان، خوابوں، امیدوں اور وعدوں کی سرزمین، ایک ایسا ملک جس کی تخلیق کی تاریخ قربانیوں کی ایک ایسی داستان ہے جس کا ایک ایک ورق سورج سے زیادہ روشن اور پہاڑوں سے زیادہ بلند ہے۔ یوں تو اس وقت اس سرزمین پر موجود ہر شخص یا اس کے آباء و اجداد نے اپنے اپنے وجود اور بساط کے مطابق پاکستان کی آزادی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کیا ہے یا کوئی نہ کوئی قربانی ضرور دی ہے، لیکن میمن برادری ایک ایسی برادری ہے جو اپنے اس کردار پر ہر لحاظ سے فخر کر سکتی ہے۔ پاکستان کی تخلیق کے وقت اس کے پاس ذاتی وسائل بہت کم تھے۔ ان ابتدائی سالوں میں مسلمانوں نے دل کھول کر عطیات دیے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ امداد اور عطیات کاٹھیا واڑ کی میمن برادری نے دیے۔ اگرچہ برادری کے تمام لوگوں نے اپنے اپنے کاروبار بر صغیر کی تقسیم سے پہلے ہی اس خطے میں مستحکم کر دیے تھے، لیکن پاکستان کے قیام کے بعد ان لوگوں نے سمندر اور خشکی کے راستے ہجرت کر کے اپنے اصل وطن صوبہ سندھ اور خصوصی طور پر کراچی، حیدرآباد، سکھر اور میر پور خاص میں سکونت اختیار کی اور صنعت و تجارت کے شعبوں سے وابستہ ہو گئے۔ پاکستان کو خوش قسمتی سے ایک ایسی برادری کا وجود حاصل ہو گیا تھا جس کی معاشی حیثیت بہت مستحکم تھی۔ اسی لیے تخلیق اور تعمیر پاکستان میں میمن قوم کا کردار مثالی رہا ہے۔ گجرات کے مختلف علاقوں سے آئی میمن قوم نے پاکستان میں اپنے آبائی خطوں اور علاقوں کی بنیاد پر جماعتوں کے قیام کا آغاز کیا تاکہ اپنے ان بھائی بہنوں کو معاشی طور پر مستحکم کر سکیں جو ہجرت کے باعث بدحالی کا شکار تھے۔ میمن اکابرین، جن میں حاجی علی محمد بنگالی، لطیف طاہر بابانی، محمد علی رنگون والا، ابراہیم احمد بابانی، سیٹھ قاسم حسین داؤد، عبدالرزاق تابانی، جان محمد داؤد، عبدالحمید چھوٹانی کو محسوس ہوا کہ ان جماعتوں کو ایک چھتری تلے یکجا اور میمن برادری کو متحد رکھنے کے لیے ایک مرکزی ادارہ ہونا چاہیے۔ لہذا پاکستان بننے کے 6 سال بعد ہی آل پاکستان میمن فیڈریشن کا وجود عمل میں لایا گیا، جس کے پہلے صدر جناب مرحوم عبدالشکور علی محمد تنبی صاحب منتخب ہوئے۔ 28 اگست 1953 سے آج 2021 کا سفر تاریخی بھی ہے اور یادگار بھی۔ 1953 میں نیو چالی کے ایک کمرے کے دفتر سے شروع ہونے والا سفر آج 1200 مربع گز پر تعمیر شدہ میمن فیڈریشن ہاؤس تک ہر لحاظ سے ہمارے بزرگوں اور اکابرین کی انتھک محنت اور جذبہ خدمت کا کما حق ثبوت ہے۔ آل پاکستان میمن فیڈریشن اپنے قیام کے 68 سال پورے کر چکا ہے۔ آج آل پاکستان میمن فیڈریشن پاکستان میں آباد کم و بیش 22 لاکھ میمن برادری کی 53 جماعتوں اور 18 تنظیموں کی نمائندہ واحد فیڈریشن ہے۔ محسن میمن برادری مرحوم محمد فاروق موٹلانی کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ جدید میمن فیڈریشن ہاؤس اور اسپورٹس کمپلیکس کے بانی، جنہوں نے اپنے ساتھی اکابرین کے ساتھ مل کر میمن فیڈریشن میں نئی روح پھونک دی۔ آل پاکستان میمن فیڈریشن کا بنیادی مقصد برادری کی فلاح و بہبود کے لیے اجتماعی منصوبے ترتیب دینا ہے۔ آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔
میمن فیڈریشن نے مکانوں کی بڑھتی قیمتوں اور کم آمدنی والے گھرانوں پر اس کے برے اثرات کو محسوس کرتے ہوئے ہاؤسنگ کی مد میں اپنے محدود وسائل سے برادری کے نادار افراد کو زکوٰۃ فنڈ سے مالی معاونت کا سلسلہ شروع کیا۔ ابتدا میں سالانہ ہر جماعت سے 3 مستحقین کو 2 لاکھ روپے فی کس کی مدد فراہم کی گئی، جس کو بڑھا کر اب 5 لاکھ کر دیا گیا ہے۔ اس مد میں گزشتہ سالوں میں تقریباً 7 کروڑ 50 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے 310 خاندانوں کو اپنے مکان کی خریداری میں مالی معاونت کی گئی۔ بیٹیوں کی شادی میں مستحقین کی مالی مدد کا فریضہ ایک اہم ذمہ داری ہے، جس کی ابتدا 15,000 روپے فی کس سے ہوئی تھی اور آج ہر مستحق کو 1,05,000 روپے کی رقم دی جا رہی ہے۔ گزشتہ سالوں میں اس مد میں تقریباً 10 کروڑ 50 لاکھ روپے سے 1300 میمن بچیوں کو جماعتوں کی معرفت، شادی کے اخراجات میں مالی مدد فراہم کی گئی۔ قوموں کی ترقی تعلیم کے بغیر ناگزیر ہے اور ہمارے فرسودہ تعلیمی نظام کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا وقت کی اہم ضرورت تھی۔ میمن فیڈریشن ماہرین تعلیم کی مشاورت سے میمن جماعتوں اور اداروں کے قائم کردہ اسکولوں کے سیلیبس کو جدید خطوط پر مرحلہ وار تبدیل کر رہا ہے۔ اس ضمن میں اساتذہ کی جدید خطوط پر تربیت کا بھرپور اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ تھیلیسیمیا کے خلاف جہاد ایک قومی فریضہ ہے۔ میمن فیڈریشن اس حوالے سے اپنے حصے کا کام گرمجوشی سے سر انجام دے رہا ہے، جس میں نہ صرف برادری کو اس حوالے سے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے، بلکہ ہماری کوشش ہے کہ سندھ کی صوبائی اسمبلی کے ذریعے نکاح سے پہلے تھیلیسیمیا مائنر ٹیسٹ کو لازمی قرار دیے جانے کے لیے قانون سازی کی جا سکے، تاکہ اس بیماری سے ممکنہ بچاؤ کی منزل حاصل کی جا سکے۔ تقریباً 2 ایکڑ قطع اراضی پر ایک شاندار AR ٹبا اسپورٹس کمپلیکس قائم کیا گیا ہے، جہاں انڈور اور آؤٹ ڈور کھیلوں کی بین الاقوامی طرز کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جن میں جمنازیم، پول، سنوکر، ٹیبل ٹینس، بورڈ گیمز کے علاوہ جاگنگ ٹریک اور فلڈ لائٹ کرکٹ گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ ٹک شاپ اور وائی فائی انٹرنیٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ جماعتوں کے درمیان کرکٹ ٹورنامنٹ، سنوکر ٹورنامنٹ، ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ کی صحت سے بھرپور سرگرمیوں کے ذریعے نوجوانوں میں کھیلوں کے فروغ کا مقصد حاصل کیا گیا۔ عوام کی دیرینہ خواہش کی تکمیل کے لیے ایک شایع نشان سوئمنگ پول کی عمارت کا کام شروع کیا گیا، لیکن فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے 30% کام اہل ثروت حضرات کے تعاون کا منتظر ہے۔ نوجوانوں کی ذہنی صحت کے لیے تھنک فاسٹ جیسے ذہنی آزمائش کے پروگرام ترتیب دیے گئے، جبکہ ماہر موٹیویشنل اسپیکرز اور مینٹورز کے تجربات سے نوجوانوں کو مستفید کرنے کے لیے ینگ لیڈرز ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 اور فیز 2 مرتب کیے گئے، جن کو نوجوانوں میں بڑی پذیرائی ملی۔ تجارت اور صنعت میمن برادری کا ترائے امتیاز ہے۔ آل پاکستان میمن فیڈریشن نے چھوٹے بڑے تاجروں کو اپنی مصنوعات براہ راست خریداروں تک پہنچانے کے لیے اب تک 7 بار میمن ایکسپو نمائش منعقد کی ہیں۔ اس ضمن میں کراچی کے مرکز ایکسپو سینٹر کے 6 ہالز پر مشتمل سینکڑوں اسٹالز لاکھوں خریداروں کو مناسب قیمتوں پر شاپنگ کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ پروگرام ہر دوسرے سال منعقد کیا جاتا ہے۔ ان نمائش کو عوام کے ساتھ ساتھ تاجروں میں بھی بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ گزشتہ سالوں میں کورونا وبا اور دیگر ناگزیر مسائل کے باعث اس کا انعقاد نہیں کیا جا سکا۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں حالات سازگار ہوتے ہی اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ میمن فیڈریشن جدید دور کے نئے چیلنجز کے لیے اپنے نوجوانوں کو تیار کر رہا ہے۔ IT کی تعلیم وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس ضمن میں 2015 میں IT کورسز کا اجرا کیا گیا۔ ابتدا میں قائم کی گئی 50 کمپیوٹرز پر مشتمل لیب میں آج کمپیوٹرز کی تعداد 135 کی جا چکی ہے۔ ہمارے تمام کورسز سے نہ صرف میمن برادری بلکہ کراچی میں بسنے والے تمام لوگ بڑی تعداد میں استفادہ کر رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ ماہر اساتذہ، جدید سہولیات، بہترین ماحول اور انتہائی کم قیمت ہے۔ اپنے طلبہ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہم نے سسکو اکیڈمی اور مائکروسافٹ امیجن اکیڈمی کا اسٹیٹس بھی حاصل کر رکھا ہے۔ میمن طلبہ کو آدھی فیس کا ڈسکاؤنٹ آل پاکستان میمن فیڈریشن جنرل فنڈ سے دیتی ہے۔ اس مد میں اب تک 1 کروڑ 10 لاکھ روپے ڈسکاؤنٹ دیا گیا، جبکہ وہ بچے جو یہ بھی نہ ادا کر سکتے ہوں انہیں زکوٰۃ فنڈ سے ریلیف ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر دیا جاتا ہے۔ اس طرح اب تک 25 لاکھ روپے زکوٰۃ فنڈ سے ادا کیے جا چکے ہیں۔ ہمارے اس منصوبے سے اب تک 4000 طلبہ و طالبات اپنا مستقبل سنوار کر باعزت روزگار حاصل کر چکے ہیں۔ ہماری IT کے شعبے میں بلا تخصیص خدمات کو سراہتے ہوئے مائکروسافٹ USA نے 55 لاکھ کی سافٹ ویئر گرانٹ دی، جو کہ میمن برادری کے لیے ایک اعزاز اور باعث فخر بات ہے۔
میمن فیڈریشن نے اب تک 4 جاب فیئرز منعقد کیے ہیں، جن کا بنیادی مقصد نوکری کے متلاشی اور ملازمت فراہم کرنے والے اداروں کو ایک جگہ جمع کرنا ہے تاکہ بہتر صلاحیت کو اس کا جائز مقام مل سکے۔ اس منصوبے سے اب تک کئی ہزار نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جا چکا ہے۔ 2019 میں ہمارے اس پروگرام کو تقریباً 12,000 سے زائد افراد نے وزٹ کیا، جبکہ 100 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیز نے اپنے سٹالز لگائے۔ میمن فیڈریشن ہر سال مقابلہ حسن قرات، نعت و بیان کی محافل کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ سیمینارز بھی منعقد کرتی ہے، جن میں برادری کے علاوہ اور لوگ بھی ہزاروں کی تعداد میں بڑے مذہبی جوش و جذبے سے شرکت کرتے ہیں۔ ان محافل میں جیت علماء کرام شریعت کے اصولوں کے مطابق ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ کراچی شہر کے علاوہ سندھ کے پسماندہ علاقوں میں ہر سال کئی میڈیکل کیمپس کیے جاتے ہیں، جہاں مختلف بیماریوں کا علاج اور دوائیں بر وقت اور مفت مہیا کی جاتی ہیں، جن سے کئی ہزار لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ میمن فیڈریشن نوجوانوں کو اپنے رجحان کے مطابق غیر روایتی پیشے کا انتخاب کرنے میں رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے۔ اس ضمن میں CSS پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے حوالے سے 2 شاندار سیمینارز منعقد کیے گئے، جن میں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ سرکاری افسران کو مدعو کیا گیا، جس سے بڑی پذیرائی ملی۔ میمن برادری ایک نہایت باصلاحیت قوم ہے۔ برادری کے ٹیلنٹ کو اگر ایک بہتر پلیٹ فارم فراہم کیا جائے تو ہم برادری کا وقار اور بلند کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک شاندار ملی نغموں کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جسے ملک کے صف اول کے گائکوں نے نہ صرف جج کیا بلکہ گائکی سے متعلق شرکاء کی رہنمائی بھی کی۔ میمن فیڈریشن نے مستحقین کو مچھلی کھلانے کے ساتھ ساتھ مچھلی پکڑنا بھی سکھایا ہے۔ خود روزگار اسکیم کے تحت ہر جماعت کے مستحقین کو زکوٰۃ فنڈ سے روزگار کے حصول کے لیے 3 موٹر سائیکل جبکہ 3 رکشہ فراہم کیے گئے تاکہ مستحقین کو خود کفیل بنایا جا سکے۔ اس مد میں مجموعی طور پر ہر جماعت کو 16 موٹر سائیکل اور 9 رکشہ فراہم کیے گئے۔ اس طرح کل 228 موٹر سائیکل اور 151 رکشہ جماعتوں کے ذریعے مستحقین کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے دی گئیں، جن کی مجموعی مالیت 5 کروڑ روپے ہے۔ کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے حکومت کی جانب سے گزشتہ سال ایک طویل عرصے کا لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا، جس کی وجہ سے بے شمار لوگ جہاں بے روزگار ہوئے، وہاں ایک بڑی تعداد بنیادی ضروریات زندگی کے حصول کے قابل بھی نہ رہی۔ اس صورتحال میں آل پاکستان میمن فیڈریشن اپنی برادری کی مدد کے لیے ایک بار پھر میدان عمل میں آئی۔ ایک منظم اور جامع حکمت عملی کے ذریعے 80 لاکھ روپے سے 2000 امدادی پیکج تیار کر کے جماعتوں کی وساطت سے مستحقین کے ساتھ ساتھ سفید پوش افراد تک پہنچائے گئے۔ آل پاکستان میمن فیڈریشن نے برادری میں اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مستحقین کی مالی مشکلات کو کم کرتے ہوئے مستقبل کے معمار منصوبے کے تحت مارچ 2021 سے تمام جماعتوں کے باصلاحیت طلباء اور طالبات کو زکوٰۃ فنڈ سے فی جماعت 5 لاکھ روپے تک سالانہ کی امداد سے آغاز کیا ہے، جس میں مرحلہ وار اضافہ کیا جائے گا۔ اس ضمن میں 2 کروڑ 65 لاکھ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے، جس سے ہماری برادری کے نادار افراد میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کو یقینی بنا کر ان کے مستقبل کو تابناک بنانا ہوگا۔ آل پاکستان میمن فیڈریشن کی ترقی کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا، ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ہمارے مستقبل کے منصوبے آپ کے بھرپور تعاون کے منتظر ہیں۔ برادری کے سفید پوش لوگوں کے لیے ہاؤسنگ کی اسکیم کا اجرا، ورچوئل یونیورسٹی کا قیام، IT اسٹارٹ اپ انکیویشن سینٹر کا قیام، نوجوانوں کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے بزنس ایڈوائزری سینٹر کا قیام، نوجوانوں کے لیے مزید IT کورسز شروع کرنا جن کے ذریعے ان کی قابلیت میں مزید اضافہ ہو سکے، 6 سال سے لے کر 15 سال کے بچوں کے لیے ایسے کورسز کا اجرا جن کے ذریعے ان کے وقت کا صحیح مصرف ممکن ہو اور جو ان کے بہتر مستقبل میں معاون ہو، خواتین اور نوجوانوں کے لیے ایک شاندار ووکیشنل سینٹر کا قیام، تمام امدادی اسکیموں میں رقوم میں خاطر خواہ اضافہ۔ آل پاکستان میمن فیڈریشن ایک فلاحی ادارہ ہے اور فلاح کے یہ منصوبے آپ کے تعاون کے بغیر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے۔ ان تمام کاموں کے لیے خطیر رقوم درکار ہیں اور اللہ رب العزت اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ ہم اپنی مالی امداد کی ابتدا اپنے قریبی رشتہ داروں اور برادری کے بھائیوں کی اعانت سے کریں تاکہ ان کی مدد سے آج کے مستحقین کل کے مخیر افراد بن سکیں، جس کا احسن طریقہ ان کے بچوں کو اچھی تعلیم دینا ہے، چھوٹے کاروبار میں ان کی معاونت اور بہتر رہائش کی فراہمی ہے۔ یہ وہ بنیادی خواب ہیں جن کا حصول مستحقین کے ساتھ ساتھ آج سفید پوش طبقے کی بھی اولین خواہش ہے۔
میمن برادری نے ہمیشہ اپنی ضرورت سے زیادہ دوسرے کی خدمت کو اہم اور مقدم سمجھا ہے، اور یہی وہ واحد جذبہ ہے جو میمن برادری کی پہچان ہے۔ کیا پاکستان کی تاریخ سر آدم جی اور حاجی عبداللہ ہارون کو فراموش کر سکتی ہے؟ کیا تاریخ کا کوئی طالب علم بیرسٹر اے ستار ولی، عثمان عیسیٰ بھائی میمن، ختیجہ حاجیانی اور عبد الغنی جونانی کی خدمات کو جانے بغیر اپنے علم کو مکمل سمجھ سکتا ہے؟ کیا یہ گزرتا وقت احمد داؤد، ابراہیم احمد بابانی، واحد آدم جی کی سیاسی، سماجی اور معاشی خدمات کو ماضی کی دھند کا حصہ بنا سکتا ہے؟ کیا تیزی سے بدلتی ہوئی قدریں عبد الغنی بندوقدہ، عبد اللطیف ابراہیم بابانی، عبد الرحیم مارفانی، عبد الغنیم میگھانی جیسے لوگوں کے ایثار اور قربانی سے قائم کی گئی قدروں کو ہلا سکتی ہے؟ جناب ای ایچ جعفر، ڈاکٹر او وی جمعہ، پروفیسر ڈاکٹر عبد الغفار بلو جیسے اپنے اپنے شعبے میں یگانہ روزگار لوگوں کو یہ معاشرہ فراموش کر سکتا ہے؟ لا تعداد ناموں کی ایک طویل فہرست ہے جو یہاں بیان کی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ میمن برادری کی ہر خدمت بے لوث اور ستائش کی تمنا کے بغیر ہے، لہٰذا اسے انہوں نے ہمیشہ ایک فرض سمجھ کر ادا کیا ہے۔ نام و نمود نہ کبھی میمن برادری کا مسئلہ تھا اور نہ ہے۔ میمن برادری کا ایک ایک شخص اتحاد، محبت اور یگانگت کے دھاگے میں پرویا ہوا وہ موتی ہے جس کی اپنی چمک اور آب و تاب ہے، لیکن جس پیمانے پر میمن برادری اس معاشرے اور ملک کی خدمت سر انجام دے رہی ہے، اس کے لیے ایک نمائندہ جماعت ہونا ضروری ہے۔ 28 اگست 1953 کو قائم ہونے والی آل پاکستان میمن فیڈریشن تمام میمنوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ ماضی کی طرف دیکھنے سے یقیناً ہر میمن کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، لہٰذا ایک بیدار پاکستانی کی حیثیت سے یہ یاد رکھیں کہ آپ جہاں بھی ہیں، جو بھی ہیں، خدمت کو نہ بھولیں، کیونکہ خدمت کی کوئی قضا نہیں ہے۔